اس کو اس وقت پوری دنیا سراہ رہی ہے۔ آپ نے امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بیان سنا جس میں انہوں نے پاکستان کی جو کوششیں ہیں اس کی تعریف کی، اور اس وقت چاہے امریکہ ہو، چاہے روس ہو، چاہے چین ہو، تمام ہی جو عالمی طاقتیں ہیں وہ پاکستان کے کردار کو سراہ رہی ہیں افغانستان کے اندر۔ اور جو وزیراعظم عمران خان نے جس طرح سے اپنی جو پالیسی اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم امن میں تو پارٹنر ہوں گے لیکن ہم تنازع میں جو ہے وہ پارٹنرشپ نہیں کریں گے، وی ول بی پارٹنر ان دا پیس بٹ ناٹ ان دا کانفلکٹ۔ اور یہی جو اصول جو وزیراعظم عمران خان نے طے کیا تھا، اسی کو بعد میں ہماری جو پارلیمنٹری پارٹی ہے، جو قومی سلامتی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی اسمبلی کے اندر، اس میں تمام سیاسی جماعتوں نے اسی موقف کی جو ہے وہ حمایت کی۔ تو اس لحاظ سے ہماری افغان پالیسی بڑی واضح ہے اور ہم اسی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ان دا مین ٹائم دو اور ایشو جن کے اوپر آج آپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، وہ جو مقامی ہماری جو سیاست ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک تو کشمیر کے اندر جو الیکشن کیمپین چل رہی ہے، الحمدللہ پی ٹی آئی کی حکومت بڑی مستحکم ہے، اس کی پوزیشن بڑی مستحکم ہے کشمیر کے اندر۔ پی ٹی آئی وہ واحد جماعت ہے جو تقریباً کشمیر میں ہر نشست کے اوپر اپنا امیدوار کھڑا کر سکی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور سیاسی جماعت وہاں پر تمام نشستوں پہ امیدوار ہی کھڑے جو ہے وہ نہیں کر سکی۔ جو اس وقت پیپلز پارٹی کی پوزیشن ہے، آپ نے اسی لیے دیکھا کہ بلاول بھٹو اسی لیے وہاں پہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے کہ ان کو پتہ چلا کہ وہاں پر ان کے امیدوار ہی نہیں ہیں۔ ٹوٹل 8 حلقوں میں پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں اس وقت کشمیر میں، اور اس کی وجہ سے جو کافی ایک ناکامی کا سامنا کرنا پڑا بلاول بھٹو کو، اور وہ آدھی اپنی جو کیمپین ہے اس کو چھوڑ کے فرار ہو گئے۔ اس کے بعد جو ایک ہماری مریم بی بی وہاں پر جو کیمپین کر رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس بھی کوئی پالیسی نہیں ہے، ان کو کشمیر کی تاریخ کا علم نہیں ہے، ان کو یہ علم نہیں ہے کہ پاکستان ہندوستان کے تعلقات جو ہیں وہ کشمیر کے اوپر کتنی دفعہ کروٹیں بدل چکے ہیں، ان کو یہ علم نہیں ہے کہ پاکستان نے کشمیریوں کے لیے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اور جو پالیسی ہے وزیراعظم عمران خان کی، اور جو انہوں نے اقوام متحدہ میں تقریر کی تھی کشمیر کو لے کے، وہ اس کی نوعیت کیا تھی، وہ اس کی اسٹریٹجک ڈیپتھ کیا تھی، وہ اپنی جو اس وقت پرچار وہاں پہ کر رہی ہیں اس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این بھی الیکشن میں ایک دھاندلی کا واویلا مچانا ابھی سے شروع ہو گئی ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ کشمیر کے اندر کے انتخابات میں ان کی سیاسی پوزیشن جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور بڑی جلدی آپ بھی دیکھیں گے کہ مریم نواز بھی الیکشن کیمپین سے راہ فرار اختیار کریں گی۔ آج شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی 4 بجے، اس میں انہوں نے گیس اور بجلی سے متعلق لمبی چوڑی گفتگو کی۔ ہماری توقع تو یہ تھی کہ وہ اس مقدمے کے اوپر جس میں انہیں ایف آئی اے نے طلب کیا ہے، جس کے اوپر نیب انویسٹیگیشن کر رہی ہے، کچھ روشنی ڈالیں گے اور ہمیں بھی پتہ چلے گا کہ 25 ارب روپے کی یہ رقم، اور اس کے بعد جو دوسرے کیسز جو بنے ہیں جس کی تفصیلات ابھی شہزاد اکبر صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے، کہ ان میں ان کا جواب کیا ہے۔ جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اتنے پیسے آپ کے اکاؤنٹ سے نکلے، وہ کہتے ہیں میں نے پنجاب میں میٹرو بنائی۔ آپ ان سے پوچھیں کہ یہ آپ کے جو بیٹے ہیں وہ پاکستان سے اربوں روپیہ باہر ٹرانسفر کر گئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے تو جو ہے وہ پانی کے اوپر اسکیموں کے اوپر کام کیا۔ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کے اپنے اکاؤنٹ سے اربوں روپیہ نکل رہا ہے، یہ کہاں سے نکل رہا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں میں نے بڑی پنجاب کی خدمت کی ہے۔ اب یہ اگر خدمت کی ہے کہ پنجاب کا پیسہ جو پیپلز پارٹی میں اور پی ایم ایل این میں جو چیز یکساں ہے وہ یہ ہے کہ ان کو جو پیسہ پنجاب میں دیا گیا یا جو پیسہ سندھ میں دیا گیا وہ لندن سے برآمد ہوا، وہ دبئی سے برآمد ہوا، اور وہ فرانس سے برآمد ہوا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں بچے کی پیدائش بعد میں ہوتی ہے، ایک اپارٹمنٹ دنیا کے کسی بڑے شہر میں پہلے ان کے نام لگ جاتا ہے۔ ارب ہر روپے کی پراپرٹیز اس وقت لندن میں، اور یہ وہ پراپرٹیز ہیں جن کا ہمیں علم ہے۔ جن کا ہمیں علم نہیں ہے وہ تو شاید اس سے بھی بہت زیادہ ہوں گی، کیونکہ وہ اتفاق سے ان کا ابھی تک کوئی پیناما نہیں آیا۔ یہ جو ساری پراپرٹیز ابھی تک ہمارے سامنے آئیں، یہ تو پیناما کا اسکینڈل ہو گیا اور ہمیں پتہ چل گیا۔
ہمیں نہیں پتہ ابھی کہ ان کی اور کتنی زیادہ پراپرٹیز باہر ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ان کی اور جائیدادیں کتنی ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب وزیر اعظم عمران خان جو کرپشن کا نیریٹو ہے اس کو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ امپورٹنٹ ہے اور اس کو ہمیں پیچھے کبھی بھی نہیں ہٹنا چاہیے کہ ارب ہا روپیہ پاکستان سے چوری کر کے باہر لے جایا گیا ہے اور وہ پیسہ جو ہے اس سے پراپرٹیز خریدی گئی ہیں. ابھی تو ان کے بیٹوں کی پراپرٹیز آ رہی ہیں، بڑی جلدی آپ کو ان کے پوتوں کی، نواسوں کی، پھپھیوں کی، ہر جگہ سے ان کی پراپرٹیز جو ہیں وہ نکل رہی ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف کو اپنے اوپر لگے گئے الزامات کا جواب ایف آئی اے کو بھی دینا چاہیے اور اس سے پہلے میڈیا کو دینا چاہیے. میڈیا کے سامنے ساری ایویڈنس ہے، میڈیا کے سامنے کیسز ہیں، وہ آئیں اور اپنا کچا چٹھا کھولیں اور بتائیں کہ یہ کیا کیسز ہیں. میں حماد اظہر صاحب سے درخواست کروں گا کہ آج کی جو شہباز شریف صاحب کی زیادہ تر گفتگو تھی وہ انرجی معاملات سے متعلق تھی، اس کے اوپر روشنی ڈال دیں اور پھر شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ باقی معاملات کو دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج قائد حزب اختلاف نے کلیم کیا کہ لوڈ شیڈنگ واپس آ گئی ہے، تو میں ذرا اس پہ بھی کچھ روشنی ڈالنا چاہوں گا. اعداد و شمار ہیں اور کچھ چونکا دینے والی باتیں ہیں جو جب میں انرجی کی منسٹری میں آیا ہوں 2 مہینے ہو گئے ہیں تو میرے لیے بھی بڑی پریشانی کا باعث بنی کہ پچھلی حکومت کیا کر کے گئی ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ اگر اس وقت موجودہ کہیں پہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ پیداوار کی کمی کی وجہ سے نہیں ہو رہی، وہ اس وقت ترسیل کے نظام کی وجہ سے ہو رہی ہے. ہماری اوسطاً جو ترسیل کرنے کی کیپیسٹی ہے پاکستان کی وہ 24,000 میگا واٹ ہے. انسٹالڈ کیپیسٹی اس سے زیادہ ہے. جب آپ 24,000 میگا واٹ سے زیادہ جاتے ہیں تو آپ کو کسی جگہ ٹرپنگ نظر آتی ہے، مین لائنز کے اوپر، گریڈز کے اوپر اوور ہیٹنگ نظر آتی ہے، جس کے لیے وقتاً فوقتاً ہمیں ٹرپنگ کرنی پڑتی ہے سسٹم کو بچانے کے لیے. پیداواری صلاحیت ظاہر ہے بہت زیادہ ہے، اور ترسیل کرنے کی بھی جو صلاحیت ہے جب ہم نے حکومت سنبھالی تو وہ صرف 20,000 میگا واٹ تھی، صرف 20,000 میگا واٹ. اور اب پچھلے ہفتے ہم نے 24,500 میگا واٹ کئی دن کامیابی کے ساتھ اس سسٹم کے اندر سے ترسیل کی، اور طلب بھی تقریباً اتنی ہی تھی، جس کی وجہ سے چند روز پہلے اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جو تھی وہ ختم کر دی گئی تھی. غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ختم کر دی گئی تھی، لیکن جو ریونیو بیسڈ لوڈ شیڈنگ ہے جہاں پہ بجلی چوری زیادہ ہوتی ہے ان علاقوں میں، یا ترسیل کے نظام کی وجہ سے یہاں کہیں پہ ٹرپنگ آ رہی ہے یا اوور ہیٹنگ ہو رہی ہے یا کوئی طوفان آیا، آندھی آئی، کوئی درخت گر گیا یا کوئی اور ایسا حادثہ پیش آ گیا، وہ لوڈ شیڈنگ اپنی جگہ ہو سکتا ہے کہ ممکن ہو. تو یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ترسیل کے نظام میں ہم 4,000 میگا واٹ ہم نے 2 سال میں ایڈ کیا، اور اس وقت ہم پچھلے کئی روز ہم نے 24,500 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ فراہم کی، جو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے. یہ پچھلے سال کی بنسبت بھی 15 سے 20% زیادہ ہے جو ہم نے بجلی ترسیل کی ہے. اور یہ اس چیز کے بھی باوجود ہے کہ تربیلا ڈیم پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم 80% اس وقت آپریشنل نہیں تھا، یعنی کہ اس میں سے ہمیں صرف 20% بجلی مل رہی تھی. 5,000 میگا واٹ کی بجائے صرف ہمیں 1,300 میگا واٹ بجلی مل رہی تھی. اس کے باوجود ہم نے 24,500 میگا واٹ بنایا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جنہوں نے پلاننگ کی تو انہوں نے کیا ان کی سائنس تھی پیچھے، اور آپ خود تعجب کا شکار ہوئیں گے. پاکستان کی اوسطاً بجلی کی کنزمپشن پورا سال کی 16,000 میگا واٹ ہے. صرف 1.5 مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم 16,000 سے بڑھ کے 24,000-25,000 میگا واٹ پہ آ جاتے ہیں. جو چھوڑ کے گئے وہ اگلا 2028 تک کی 30,000 میگا واٹ مزید بجلی ایڈ کر گئے. یعنی پچھلے جو 70 سال میں ہماری ڈیمانڈ آئی ہے 24,000-25,000 میگا واٹ ہے، اور اگلے 8 سال انہوں نے کہا نہیں 30,000 میگا واٹ اور اس میں ایڈ ہوئے. اور یہ ساری ٹیک اور پے بیسس کے اوپر اکثر، یعنی آپ یہ بجلی خریدیں یا نہ خریدیں تو آپ نے یہ پیسے دینے ہیں. شہباز شریف صاحب یہ بتائیں کہ چلو پیک ٹائم تو ہمارا آتا ہے 1.5 ماہ کے لیے، تو یہ جو باقی 11 مہینے یا 10 مہینے ہم یہ 50% اپنی بجلی کا کرایہ بھرتے ہیں، جو بجلی گھر نہیں چلتے سارا سال، یہ کون سی پالیسی تھی، کون سی حکمت عملی تھی، اور یہ پیسے کون ادا کرے گا، اور یہ پیسے ہیں کتنے؟ میں آج یہ بھی بتانا چاہتا ہوں. 2013 میں جب قائد حزب اختلاف کی جماعت نون لیگ نے حکومت سنبھالی تو یہ صرف 180 ارب روپے تھے سالانہ. 2018 میں جب ہم آئے تو ان کے کیے ہوئے سودوں کی بنسبت یہ 450 ارب ہو گئے. موجودہ یہ 700 ارب کے قریب ہے سالانہ. اور 2023 میں مسلم لیگ نون کے 5 سالوں میں کیے ہوئے معاہدوں کی بنسبت کی بدولت یہ 1,300 ارب سالانہ ہوئیں گے. 2028 میں یہ 5 سے 6,000 ارب سے بھی تجاوز کر جائیں گے سالانہ. یہ پیسے کون دے گا؟ یہ کس کی حکمت عملی تھی کہ یہ ایسے سودے کیے جائیں جہاں پہ بجلی آپ نہیں بھی استعمال کریں گے تو آپ نے اس کے پیسے دینے ہیں، اور پورے سال کی جو اوسطاً ڈیمانڈ ہے 16,000 میگا واٹ، اس سے بھی 3 گنا زیادہ بجلی جو ہے اس کے ہم نے پیسے دینے ہیں. تو ایک تو یہ چھوڑ کے، دوسرا بجلی کی نوعیت، یہ لگا کے کیا گئے ملک میں؟ امپورٹڈ فیول. آپ کا ملک جو ہے اس میں تھر کا کوئلہ موجود ہے.
بجلی موجود ہے، ہوا موجود ہے، سورج موجود ہے، لیکن ہمیں ملا امپورٹڈ RLNG کے پلانٹس. ہمیں ملا اس امپورٹڈ RLNG کے پلانٹس کو چلانے کے لیے ٹیک اور پے کے اوپر ٹرمینل لگانا. ٹھیک ہے جی، ان کو $2.5 لاکھ دن کا، ایک دن کا یومیہ ادا کرنا، وہ بھی ٹیک اور پے، یعنی لو یا نہ لو کرایہ ضرور ادا کرنا. اور پھر امپورٹڈ کوئلہ بھی لگا گئے. اور امپورٹڈ کوئلہ کہاں لگا کے گئے؟ سائی وال کے اندر. یعنی پہلے کوئٹہ امپورٹڈ جہاز آئے گا کوئلہ کا کراچی میں، کراچی کی بندرگاہوں میں، وہاں سے موٹر وے پہ یا ٹرین کے ذریعے چڑھے گا اور سائی وال پہنچے گا، اور $1.5 صرف اس کی ٹرانسپورٹ کا خرچہ ٹیرف کے اندر. تو یہ کون سی حکمت عملی تھی؟ کس سائنسدان نے آپ کو یہ مشورہ دیا تھا؟ رینیوبلز لگائے صرف 5%، اور وہ بھی ایک قائد اعظم سولر پلانٹ لگا گئے 15 سینٹس کے اوپر، 15 سینٹ یونٹ کا. میرا خیال ہے کہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آنا چاہیے، اس سے زیادہ ٹیرف شاید ہی دنیا میں کسی سولر پلانٹ کا ہوئے گا، 15 سینٹ کا یونٹ. پھر انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو بہت ہی سستے سودے کیے تھے. بھائی اگر آپ نے سستے سودے کیے تھے تو آپ ہی کے دور میں جب آپ آئے 450 ارب گردشی قرضے تھے، آپ نے سارے ایک جھٹکے میں بغیر آڈٹ کے کلیئر کر دیے. اس کے بعد جب آپ چھوڑ کے گئے 5 سال بعد وہ پھر 1200 ارب پہ ہو گئے تھے. تو اگر آپ نے اتنے سستے بجلی کے سودے کیے تھے تو آپ ہی کے دور میں یہ 1200 ارب گردشی قرضے کیوں بڑھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے سستے سودے نہیں کیے تھے. تو یہ ساری ایک کہانی ہے جو بنی گئی ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. ایک بار پھر لوڈ شیڈنگ اگر اس وقت کسی جگہ ہو رہی ہے تو وہ ترسیل کے نظام کی وجہ سے، پیداوار کی وجہ سے نہیں، اور اس پہ بھی ہم قابو پا رہے ہیں. ابھی میں نے آنے سے پہلے NTDC کے نمائندے سے بات کی، انہوں نے مجھے میں نے ان سے پوچھا کہ پیک ٹائم چل رہا ہے، کہیں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے غیر اعلانیہ؟ تو انہوں نے کہا غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کسی جگہ نہیں ہو رہی، لیکن ترسیل کی وجہ سے کسی جگہ ٹرپنگ موجود ہے، یا اگر ہمارے کسی جگہ کراچی میں طوفانی بارشیں ہوئی ہیں یا لاہور میں ہوئی ہیں، وہ ہمیں انفراسٹرکچر کی کمپلینس ہے اور ہمارا سارا عملہ جو ہے اس کو ریزالو کرنے کے لیے لگا ہوا ہے. میں اس لیے قائد حزب اختلاف سے گزارش کروں گا کہ آپ پہلے ہی کافی ظلم کر چکے ہیں. 1300 ارب سالانہ، 700 ارب سالانہ کیپیسٹی پیمنٹس، امپورٹڈ فیول، مہنگے بجلی گھر، کوئلے کے مہنگے بجلی پلانٹس، ہر چیز مہنگی لگا کے چلے گئے ہیں، اور ہماری قوم کئی سال اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے. ہم نے کوشش کی، ہماری حکومت نے، ہم نے RLNG کا سودا نیا کیا ان سے سستے داموں پہ. ہم نے ان 2 حکومتوں کے دور میں کی ہے بجلی گھروں سے سودوں کو دوبارہ ہم نے ریوائز کیا، اس سے ہم نے کو 700 ارب اگلے 10 سال میں بچانا ہے، وہ علیحدہ ہم نے سیونگ کی ہے. ترسیل کا نظام، بجلی گھروں کے فیتے کاٹ گئے اور تارے نہیں چھوڑ کے گئے، وہ نظام ہم ٹھیک کر رہے ہیں. ترسیل کے نظام کو ہم بہتر کر رہے ہیں. تو جتنا آپ کر کے گئے ہیں ابھی تو ہم اس سے ہی سمیٹ رہے ہیں. تو برائے مہربانی لوگوں کو گمراہ نہ کریں. اور باقی جو معاملات تھے بجلی گھروں کے سودے کیسے ہو، وہ شہزاد اکبر صاحب I'm sure بہتر جانتے ہیں. بیسکلی منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ شرمندہ ہوں، پریس کانفرنسیں نہ کریں. شہباز شریف صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے سب سے پہلے تو آپ صحافیوں سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا کہ اس وقت جو شہباز شریف صاحب کی حالت زار ہے وہ پنجابی کا جو محاورہ ہے لے لے نا پراواں دے روندی یاراں نوں، جس دن سے ان کو لنڈن نہیں جانے دی جی دکھ رواں تو جس دن سے ان کو جانے نہیں دیا گیا لنڈن، اس دن سے ان کی ذرا طبیعت بڑی ناساز ہے، اور اس لیے وہ مختلف دنوں پہ مختلف قسم کی باتیں کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں. ابھی جو سب سے ایک ریسنٹ چٹکلا تھا ان کا، وہ تھا کچھ دن پہلے سے یہ کہنا شروع کر دیا گیا کہ ان کو FIA نے ہراساں کیا. تو میرا خیال ہے کہ وہاں سے بات شروع کرتے ہیں. FIA نے شہباز شریف صاحب کو 15 جون کو طلبی کا نوٹس دیا. اس طلبی کے نوٹس کے ساتھ اچھا یہ بھی بڑا ایک سمجھنے کی چیز ہے کہ ماضی میں انہی اداروں کو جب استعمال کیا جاتا تھا سیف الرحمان جیسے لوگوں کے ہاتھوں، تو نہ ہی کوئی نوٹس ہوتا تھا جا کے اٹھا لیا جاتا تھا، نہ ہی آپ کو کوئی چارج شیٹ کی جاتی تھی. یہاں تو جو طلبی کا نوٹس ہے، اگر آپ میں طلبی کا نوٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں تو باقاعدہ سوال نامے کے ساتھ وہ طلبی کا نوٹس دیا گیا کہ جی یہ کوئی 15-16 سوال ہیں، آپ برائے مہربانی ان سوالوں کے جواب اصلتاً یا وکالتاً، اصلتاً کا مطلب ہوتا ہے خود تشریف لیں، وکالتاً یہ ہے کہ وکیل کے ہاتھوں، ہمیں تو جواب سے غرض ہے، ہمیں تو آپ سے کوئی غرض نہیں ہے، آپ اس کا جواب ہمیں دے دیں. اس کے بعد 22 جون کو یہ تشریف لائے، اور 22 جون کو جو انہوں نے جواب دی اس میں تو میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. لیکن جولائی کے دوسرا ہفتہ شروع ہو گیا، میرا خیال ہے یہ ہونے والا ہے، اس میں ان کو اچانک خیال آیا کہ وہ جو 22 جون کو میں گیا تھا مجھے ادھر ہراساں کیا تھا. تو یہ اصل میں جب سے یہ لنڈن نہیں ان کو جانے دیا گیا اس دن سے یہ ایک چھوئی موئی شریف بن چکے ہیں. بات بات پہ یہ ناراض ہو جاتے ہیں. اب ذرا
اس طرف آ جاتے ہیں کہ اصل میں یہ ایشو شہباز شریف صاحب جو جس دن سے، ایک تو یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے لے کے اپنے کچھ بیل آرڈرز کو لے کے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بھی شہباز شریف صاحب کا اور شریف خاندان کا بڑا پرانا ایک طریقہ واردات ہے کہ ایک نیریٹو بلڈ کرتے ہیں جس سے اداروں کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی جب بہت ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں تو حملہ بھی کر دیتے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر ماضی میں شریف خاندان کا حملہ سب کو یاد ہے. اب یہ ایک اس طرح کی ایک بات بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے. جہاں تک کلیئرٹی کے لیے ضروری ہے کہ بیل آرڈرز کے اوپر 2019 سپریم کورٹ کی ایک رپورٹڈ ججمنٹ ہے، 445 نمبر صفحہ ہے PLD کا. 5 جسٹسز پہ مبنی بینچ تھا، لارجر بینچ تھا. اس کے اندر جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے وہ تحریر کیا اور بیل آرڈرز کے اندر کسی بھی قسم کی جو کامنٹ ہیں ایویڈنس کے اوپر وہ کرنے سے قطعاً منع کیا اور اس کو قانون کے خلاف قرار دیا. پھر بھی کچھ آرڈرز میں کچھ باتیں ہو جاتی ہیں لیکن اس کا قطعی کوئی کیسز کے اوپر نتیجہ نہیں ہوتا کیونکہ ایویڈنس ٹرائل میں ہونا ہے. ٹرائل جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹس ہیں یا جو بھی ریلیونٹ کورٹس ہیں وہاں پہ چلنا ہے. اگر FIA کا ہے تو سیشن کورٹ میں چلے گا. اس کے بعد نتیجہ نکلے گا کہ کیا ہے. اگر آپ ٹرائل کے اوپر ڈٹرمنیشن آف گلٹ کی بات کرتے ہیں تو ٹرائل کی ڈٹرمنیشن آف فیکٹس کے مطابق نواز شریف جو ہیں وہ اس وقت سزا یافتہ مجرم ہیں اور ان کی یہ سزا جو ہے وہ ہائی کورٹ سے بھی بحال ہو چکی ہے. اب میں ذرا تھوڑا سا ایک واضح کر دوں کہ شہباز شریف صاحب کا FIA کا معاملہ کیا ہے. اس کو بھی لے کے بہت زیادہ یہ کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے کہ جی وہ چیز پہلے نیب جو دیکھ رہی تھی اب FIA نے دیکھنی شروع کی ہے. سفید جھوٹ. نیب کے پاس جو TT کا کیس ہے شہباز شریف کا وہ ان کے ذاتی اثاثوں سے متعلقہ ہے. شہباز شریف اور ان کے خاندان یعنی کہ سلیمان اور حمزہ اور ان کے بیگمات، ان کے ذاتی اثاثوں میں 7 ارب روپے کا اضافہ ہوا اور وہ تقریباً 95-96% جو اضافہ ہے وہ محض TT کی وجہ سے ہے. اور ان میں سے ایک TT بھی اصلتاً نہیں ہے. وہ تمام کی تمام بے نامی ٹرانزیکشنز باہر سے لا کے دکھائی گئی ہیں. کوئی TT بھیجنے والا اس ملک میں کبھی گیا ہی نہیں. یہ ان کے ذاتی اثاثوں کا کیس ہے. 7 ارب روپے کا اضافہ ہوا، اس کو آج تک ایکسپلین نہیں کر پا رہے. وہ کیس اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں چل رہا ہے. اس میں ایسٹ بیونڈ مینز کا وہ کیس ہے اور اس کے ساتھ منی لانڈرنگ کا ان کے اوپر چارج. FIA کا جو یہ مقدمہ ہے، FIA کا جو مقدمہ ہے یہ اس سے مختلف ہے. صرف ملزمان اور طریقہ واردات ملتا جلتا ہے جس کی وجہ سے کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے. یہ FIR 39/2020 ہے. اس FIA کے مقدمے کے مطابق شہباز شریف صاحب کے اور ان کے خاندان کی 2 شوگر ملیں، رمضان شوگر مل اور العربیہ شوگر مل، اس کے 14 ملازمین اور اس میں سے ایک فوت شدہ ملازم بھی ہے جو کہ فوت ہو چکا ہے لیکن اس کے نام اس کی وفات کے بعد بھی اس کا اکاؤنٹ آپریٹ ہوتا رہا اور اس اکاؤنٹ میں منی لانڈرنگ ہوتی رہی. ان 14 اکاؤنٹس کی تفصیل بھی دی گئی ہے اس FIR کے اندر. یہ ملازمین کوئی بڑے لیول کے ڈائریکٹرز نہیں ہیں. اس میں چپڑاسی ہیں، ڈرائیورز ہیں، PNs ہیں، آپ کے اسسٹنٹ مینیجرز ہیں، کیشیئرز ہیں. ان کے نام کے اوپر فیک اور بے نامی اکاؤنٹس ہے جس کے اندر 25 ارب روپیہ ٹرانزیکٹ کیا گیا ہے اور منی لانڈرنگ کی گئی. تمام کا تمام پیسہ جو اس میں جمع کرایا گیا وہ ساری کیش وڈرال جو ہے انہی کیش بوائز نے کی جو ان کے TT والے اکاؤنٹ میں سے پیسے نکالتے تھے، جو ان کے ذاتی ملازمین ہیں اور کیش نکال کے ان کے لیے لے کے جاتے تھے. اور اس میں سے جو شہباز شریف صاحب کو لگتا ہے کہ ان کو ہراساں کیا گیا ہے اس میں وہ سوالات بڑے چبھتے ہوئے ہیں. اب چبھتے ہوئے سوالات سے اگر آپ ہراساں ہوتے ہیں تو اس میں ہم معذرت ہی کر سکتے ہیں آپ سے. اب ایک سوال ان سے کیا گیا کہ ایک صاحب ہیں، چلے میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن ایک صاحب جو نون لیگ جوائن کرتے ہیں ایک دوسری پارٹی چھوڑ کے، وہ آ کے ماڈل ٹاؤن کے گھر میں شہباز شریف صاحب سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کی خدمت میں 1 کروڑ روپے کا چیک پیش کرتے ہیں. وہ چیک گلزار خان نامی جو ان کا دفتر کا ملازم ہے جو وہ فوت بھی ہو چکا ہے اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے.
اس شخص کو جب بلا کے FIA پوچھتی ہے تو وہ کہتا ہے جی میں نے تو یہ پیسے پارٹی فنڈ میں دیے تھے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد اس شخص کو پنجاب میں بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ کا ہیڈ بھی لگا دیا جاتا ہے، پھر اس کو ضمنی الیکشن میں ٹکٹ بھی ملتا ہے، پیسے وہ گلزار خان کے اکاؤنٹ میں جمع کراتا ہے، جہاں سے وہی کیش بوائے پیسے نکالتا ہے جو جا کے انہی کے بچوں کے اور ان کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کراتا ہے۔ جب شہباز شریف صاحب سے FIA یہ سوال کرتی ہے تو انہیں یہ بہت ناگوار گزرتا ہے۔ اب اس کو اگر وہ ہراساں کرنا سمجھتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ اتنا کام تو FIA کو کرنا چاہیے۔ ایک اور جو چیز بڑی اہم ہے، اور یہ میں بڑی آپ سے اہم چیز شیئر کر رہا ہوں، ہراساں کرنے کے اوپر FIA کے اندر ہم نے ٹرانسپیرنسی کے لیے، یہ نیب کے اندر بھی ہے، FIA کے اندر بھی لاگو کر دیا گیا ہے کہ جتنے انٹرویوز ہوں گے، جو بھی آپ کیسز ہوں گے، اسپیشلی جو منی لانڈرنگ اور اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں، ان کیسز کے اندر آپ کسی بھی شخص کو جب بلائیں گے تو اس کو آپ ریٹن نوٹس دیں گے، اور ریٹن نوٹس کے ساتھ آپ اس کو سوال نامہ بھیجیں گے تاکہ وہ اپنا پورا ڈیفنس تیار کر کے آئے۔ آپ کسی کو بائی سرپرائز نہیں، پورا آپ سوال نامہ جو بھی اس کے ساتھ اگر انیکسچرز ہیں وہ دیجئے، اور اس کو کنفرنٹ کرنا ہوتا ہے، یہ قانون کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، وہ ان کے اوپر سرو کیا گیا۔ دوسری چیز، FIA کے اب تمام انٹرویوز اس قسم کے وہ ویڈیو ریکارڈڈ ہوتے ہیں، تو اس کا پورا ایک دستاویزی ثبوت FIA کے پاس موجود ہے، اور اسی ویڈیو ریکارڈنگ کے تحت، اسی دستاویزی ثبوت کے تحت ہراساں کرنے کی کوشش ضرور ہوئی ہے اس انٹرویو میں، اور وہ کوشش کی ہے ان کے اونیار سپوت جو کہ پنجاب میں لیڈر آف اپوزیشن ہیں، انہوں نے، میں آپ کو ان کا ڈائلاگ ایک سنا دیتا ہوں جو انہوں نے اس تفتیش کے دوران FIA کو کہا۔ یہ میں اب کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں۔ جب حمزہ شہباز صاحب سے سوال کیے گئے ان کی ٹرانزیکشن سے متعلقہ، ان کی منی لانڈرنگ سے متعلقہ، ان کے بینک اکاؤنٹ سے متعلقہ، اور یہ کہا گیا کہ جی اگر دیکھیے آپ سلمان شہباز یہاں نہیں ہے تو آپ بھی تو ڈائریکٹر ہیں، آپ جواب دے سکتے ہیں کیونکہ آپ نے تو ریکارڈ دیکھ کے جواب دینا ہے، ریکارڈ آپ کے پاس ہے۔ تو انہوں نے آگے سے کہا، رضوان صاحب میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج دوہرا رہا ہوں، وقت ایک سا نہیں رہتا اور بدلتا رہتا ہے۔ یہ ہوتی ہیں دھمکیاں، اور یہ تو ان کو چونکہ ان کو وراثت میں ملی ہے اداروں کو دھمکانا۔ ان کے ابا جان جسٹس قیوم کو فون کرتے ہوتے تھے، ان کے تایا جان نے سپریم کورٹ پہ حملہ کروایا تھا، اور اس طرح کی بہت ساری یہ وارداتیں کرتے ہیں، ویڈیوز بنا کے ججوں کو بلیک میل کرتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں انہوں نے یہ حرکت بھی وہاں پہ کی، لیکن FIA ایک پروفیشنل ادارہ ہے، انہوں نے بھی اس چیز کو درگزر کیا اور کہا جی آپ ان سوالوں کا جواب دے دیں، ابھی بھی نہیں ہے تو بعد میں دے دیں۔ کوئی ایک سوال کا جواب نہیں دیا، اور اس کے بعد 2 جولائی کو دوبارہ FIA کے قانون کے تحت ان کو شو کاز نوٹس ایشو کیا گیا ہے، کیونکہ آپ اس وقت سوالوں کا جواب نہیں دے رہے ہیں، تو تاکہ ہم یہ چیز ایک ثبوت میں لے آئیں اور پھر اس کیس کو آگے فائل کر دیں۔ اب بہتر یہ ہوگا کہ شہباز شریف صاحب بار بار جو یہ دہراتے ہیں کہ میں نے 1 روپے کی اور 1 دھیلے کی کرپشن نہیں کی، اس کے بجائے بڑے سیریس ایلیگیشنز ہیں، سیریس کیسز ہیں، شواہد موجود ہیں، ٹرائل چل رہا ہے، اس کے جوابات دیں، لندن بھاگنے کی کوشش نہ کریں، چاہے وہ جتنی مرضی انگلی ہلا لیں، ہم نے ان کو اس ملک سے باہر نہیں جانے دینا ہے۔ ان کا مقدمہ ایک چل رہا ہے، دوسرا بھی انشاءاللہ چلے گا، اور ان کو ان کے جوابات دینے ہی ہوں گے۔ تھینک یو۔ کاشف یہ چل نہیں رہا میرے خیال مائک دیکھ لو، چل بار بول۔ یہ فرمائیے گا اس کو کم کرنے کے لیے آپ نے کیا مقدمے بنائی ہے کہ آپ نے اس کو بلاک کیا جائے یا ریٹ وائز کیے جائیں گے؟ شہزاد اکبر صاحب میرا ایک کویشچن ہے کہ اب تک جو بھی لٹیگیشن ہوا اپوزیشن کی جانب کی اوپر ریکوری کے حوالے سے، ایسٹ پروکیورمنٹ کے حوالے سے، ایز اے لائر اور آپ سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، آپ کس حد تک شور ہے کہ ان سے کوئی ریکوری ہو جائے گی اور جو ہے قوانین نکل نہیں جائیں گے کہ عدالت سے ملا ہو جائیں گے، یا اب تک اگر کوئی سالڈ ریکوریز ہو چکی ہیں کائنڈ سے بھی آگاہ کریں؟ تھینک یو۔ جی، آپ کا سوال ہے گردشی قرضوں کے حوالے سے اور حکومت کی کیا حکمت عملی ہے کہ ہم نے اس کو کیسے ختم کرنا ہے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک سرکولر ڈیٹ کا پورا حجم ہے 2500 ارب کے قریب ہوئے گا وہ، اور ایک اس میں ہر سال اضافہ ہوتا ہے، اسے ہم فلو کہتے ہیں۔
تو پہلے فلو ختم ہوئے گا اور اس کے بعد حجم ظاہرہ ختم ہوئے گا. تو جب ہم آئے تھے تو 450 ارب روپے کا ہر سال اضافہ ہو رہا تھا سرکولر ڈیٹ میں. اس سال وہ اضافہ 177 ارب ہوا ہے، یہ جو گزشتہ فسکل ایئر گزرا ہے. تو 450 ارب سے ہم 177 ارب پہ اسے لے آئے ہیں. یہ اس چیز کے باوجود ہے کہ اس سال جس سال کی میں آپ کو فگر دے رہا ہوں، ہم نے بجلی گھروں کو 400 ارب روپے کرایہ زیادہ دیا ہے پچھلے سالوں کی بنسبت. کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح سال گزری جا رہے ہیں تو مسلم لیگ کی تجربہ کار حکومت نے جو معاہدے کیے ہوئے ہیں بجلی گھروں کے ساتھ امپورٹڈ فیول پہ، ان کا میٹر چلنا شروع ہو رہا ہے. اور یہ 180 ارب سے بڑھ کے 1300 ارب پہ اس نے جانا ہے اور پھر 5-6 ہزار ارب پہ جانا ہے. تو ہم نے 400 ارب پچھلے سالوں کی بنسبت زیادہ دیا. اس کے باوجود سرکولر ڈیٹ کا جو حجم ہے وہ 177 ارب پہ رہا، 450 ارب سے کم ہو کے. اور مزید بھی ہم اس میں کمی لائیں گے. ریکوریز میں کچھ امپرومنٹ آئی ہے اور جو آپ کی ٹیکنیکل سسٹم لاسز ہیں اس میں بھی کچھ امپرومنٹ آئی ہے، لیکن مزید بھی بہت گنجائش ہے. اور جو دوسرا سوال کا آپ کا حصہ ہے، دیکھیے 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر پہلی دفعہ تو یہ ہے کہ جو لوگ اس ملک میں اپنے آپ کو کسی سے کے سامنے جواب دے نہیں سمجھتے تھے، آج ان کو سوالوں کے جواب دینے پڑ رہے ہیں اور عدالتوں میں پیش ہونا پڑ رہا ہے. ہمارے ملک میں نظام عدل کا جو نظام ہے وہ بڑے سالوں سے لاگو ہے اور اسی کے تحت ہی اسی چکی میں سے گزر کے ان کیسز کو جانا ہے اور اس میں بھی انشاءاللہ پروگریس ہو رہی ہے. جہاں تک ریکوریز کی بات ہے تو ایک مثال دیکھ لیجئے، زرداری کے جو کیسز تھے فیک اکاؤنٹس والے، اس میں سے 33 ارب روپے کی زائد کی ریکوری ہو چکی ہے. جو کیس کنٹیسٹ ہوتا ہے وہ پھر اپیلوں کی سٹیج کے بعد ہی اس کی ریکوریز ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ اوور آل ریکوریز کی بات کریں تو پچھلے 3 سالوں میں اس وقت 1000 روپے سے زیادہ ارب روپے سے زیادہ کی ریکوریز اوور آل آپ کی مختلف کیسز میں، جس میں آپ کی نیب کی ریکوریز ہیں، FIA کی ریکوریز ہیں، ہمارے 2 صوبوں میں اینٹی کرپشن کی ریکوریز ہیں، بے نامی کی ریکوریز ہیں. تو اوور آل ایکیومولیٹو ایفیکٹ اس کا موجود ہے. اور اگر چوری نہیں ہوئی تو یہ ریکوریز کیا ہوا میں ہو گئی ہیں؟ ریکوریز کا سلسلہ جاری ہے. یہ بڑے جو چور ہیں یہ بڑے وسائل والے چور ہیں، ان کی نظام کے اندر بہت زیادہ جڑیں ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر آپ کے کیسز صحیح بنے ہوئے ہیں، اسٹرانگ ہیں، تو وہ بھاگنے نہیں پاتے اور کہیں جانے بھی نہیں پاتے. صرف اس میں ایک چیز کاشف میں ایڈ کر دوں کہ 427 ارب روپیہ نیب ریکور کر چکا ہے. 33 ارب روپیہ جو زرداری کے فرنٹ مین تھے، زرداری صاحبان کے، جو 5000 ارب روپے کا ٹوٹل کیس ہے، اب یہ $200 ملین بنتا ہے، یہ علیحدہ ریکور ہو چکا ہے. سو یہ نہیں ہے کہ ریکوریز نہیں ہو رہی. 427 ارب روپیہ نیب جو ہے وہ اب تک ریکور کر چکا ہے. لیکن یہ جو 5-7 بڑے کیسز ہیں نا، جو پرائم منسٹر صاحب ہمیشہ اسی لیے ایمفیسس کرتے ہیں کہ یہ جو نواز شریف کا کیس ہے، زرداری کا کیس ہے، یہ 10 کیسز جو اس کے اوپر میڈیا کی زیادہ نظر ہے، جب تک اس کے اوپر یہ دیکھیں نا، اب یہ جو ضمانتیں جس طریقے سے یہ لوگ پھر اب شہباز شریف جو ہیں، جو بھی آپ نے شہزاد اکبر صاحب کی بری بات سنی، وہ تیار ہی نہیں ہے آ کے جواب دینے کو، لیکن وہ باہر پھر رہے ہیں. اس سے لوگوں کا ایک اعتماد جو ہے وہ اس پہ مجروح ہوتا ہے. میرا 2 پارٹ کوشچن ہے جی فواز صاحب. پہلا میرا کوشچن آپ سے ہے، اس کے بعد جی مزہ اکبر صاحب. ویسے آپ دونوں دوسرے سوال کا جواب دے سکتے ہیں. پہلا سوال سر، آپ کا ایک ٹویٹ تھا کہ میاں شہباز شریف کا جیل سے باہر ہونا ایک مذاق ہے. تو سر اس مذاق کو سنجیدہ کب لیا جائے اور اس مذاق کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ نمبر 1. اور سر دوسرا سوال ابھی آپ نے بھی فرمایا کہ یہ جو انہوں نے میاں شہباز شریف نے کہا کہ مجھے ہراساں کیا گیا، میری توہین کی گئی. پھر آپ نے کم سے کم میرے لیے یہ خبر ہے کہ FIA کے پاس ساری ریکارڈنگ ہوتی ہے. سر یہ جو اور پھر لوگوں میں ایک پرسیپشن ہے کہ لوگ اکثر آپ کھڑوں پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں اتنے عرصے سے ہوا نکلا کیا. تو سر ہائی پروفائل جو کیسز ہیں، جو میرا بیسک کوشچن، ہائی پروفائل جو کیسز ہیں، اس کی پاسبلٹی ہے کہ ان کو لائیو دکھایا جا سکے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہو کیا رہا ہے. میں تو ویسے حق میں ہوں، میں تو ویسے پورا آپ کے حق میں، میں تو شہزاد اکبر صاحب شاید لیگلی پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا، لیکن یہ لائیو چلنے چاہیے. پرسیپشن کے حساب سے تو یہ بالکل لائیو چلنے چاہیے، کیونکہ جو اندر یہ باتیں کرتے ہیں وہ نظر آنی چاہیے قوم کو کہ وہ کیا باتیں ہیں. پروسیجر آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا. اور دوسری چیز ہے کہ یہ جوڈیشری کا ڈومین ہے کہ وہ اس کو لائیو کرنے دیتے ہیں. لیکن ہم چیف جسٹس صاحب سے اپیل کرتے ہیں، چیف جسٹس صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو ہائی پروفائل کیسز ہیں شہباز شریف صاحب کے اور یہ جو باقی کیسز ہیں ان کو لائیو دکھانے کی اجازت دیں.
کیونکہ دیکھیں نا بالکل یہ دیکھیں ابھی اگر لائیو چل رہا ہوتا تو ابھی ایک مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو آپ لوگ کور کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وکیل پیش ہوئے، انہوں نے کہا جی کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا، انہوں نے کہا آپ کو کرسی، جج نے کہا کرسی دے دیں گے، انہوں نے کہا جی میں بیٹھ بھی نہیں سکتا، تو کورٹ نے ہنس کے کہا ابھی چارپائی کا بندوبست تو ہم نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے اندر عدالت کے تو یہ نظام ہوتا ہے، باہر نکل کے بڑی وہ تقریر کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو میں تو آپ کے ساتھ بات بھی ایگری کر رہا ہے، اور ہم تو آج پبلکلی یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ یہ تو بالکل لائیو ہونا چاہیے۔ ہم تو پہلے بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے عدل کے نظام میں جس کی جو بات ہے نا کہ کھڑے پہ بیٹھنے والا بندہ کہتا ہے کہ یہ ہائی پروفائل کیسز کا کیا نکلے گا، اس نظام عدل کے اندر جو سٹیک ہولڈر ہیں ہم سب ہیں، کیونکہ جب تک بڑے لوگوں کے مقدموں کا فیصلہ جلد نہیں ہوگا تب تک نظام عدل کے اوپر ہمارا، آپ کا، ہر کسی شخص کا اعتبار نہیں ہو سکتا، اور وہ اکیلا کام حکومت نہیں کر سکتی۔ سپریشن آف پاور ہے، عدلیہ اپنا انڈیپینڈنٹلی کام کرتی ہے، مقننہ اپنا انڈیپینڈنٹ کام کرتی ہے، اور پارلیمان انڈیپینڈنٹلی کرتی ہے۔ اب ان تمام کو مل کے کام کرنا ہے، اور مل کے کام کر کے ہی کوئی رزلٹ نکل جا سکتا۔ اگر دیکھیے کوئی بے گناہ ہے اس کی بے گناہی بھی جلد ثابت ہونی چاہیے، اور کوئی گناہ گار ہے تو اس کی سزا بھی جلد ملنی چاہیے۔ اور یو کے سپریم کورٹ میں تو ویسے آپ لائیو دکھاتے ہیں جی، وہ تو جواب یہی آ گیا نا۔ دیکھیں بڑی سمپل بات ہے، یو کے کی سپریم کورٹ نے بھی کر دیا ہے کہ لائیو کیسز، جو شہزاد اکبر صاحب نے بات کی ہے، اصل نقطہ تو یہ ہے کہ لوگوں کا نظام انصاف پہ اعتبار ہونا ضروری ہے۔ آپ جو رہا کریں تو لوگوں کو پتہ ہو کہ نہیں یہ بے گناہ ہے، اور جب اندر جائے تو پتہ ہو کہ یہ گناہ گار ہے۔ یہاں پہ تو یہ ایک تھوڑا سا یہ ایشو ہو گیا، اس لیے لائیو دکھانے چاہیے جی، کوئی پرابلم نہیں ہے ہمیں۔ چلو مدین اس کے بعد کر لیں۔ آپ نے جب